سلطنت عثمانیہ کی گنتی ہماری دنیا کے اتہاس کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنتوں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ اس سلطنت کا راج ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے پر تو ہوا ہی کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ لگ بھگ 700 سے 800 سال تک لگاتار قائم رہی تھی۔ مگر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے خاص انسان کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کا سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا غدار کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس نے سلطنت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ غدار تھا کہ جس کی مدد سے انگریز سلطنت عثمانیہ سے عرب کا بڑا علاقہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کے کمزور ہونے اور ختم ہونے کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ بنا تھا۔ تو دوستو، سلطنت عثمانیہ کے اس سب سے بڑے غدار کو اتہاس میں شریف مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ شریف مکہ کسی انسان کا نام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ تو ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ جس شریف مکہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا اصلی نام تو حسین بن علی تھا۔ دوستو، اگر بات کریں شریف مکہ کی پوزیشن کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پوزیشن 10ویں صدی میں فاطمی سلطنت کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ اس پوزیشن پر بیٹھنے والے انسان کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ مکہ مدینہ جیسے شہروں میں آنے والے دنیا بھر کے مسلمانوں کی اچھی طرح سے خدمت کرے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو ساری فیسلٹیز دے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ شہر میں جو خاص پوتر استھل ہیں ان کے سارے کاموں کو بھی مینج کرے، یعنی ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس پوزیشن پر بیٹھنے والے انسان کو بہت زیادہ عزت بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس انسان کو ایک ایسی ذمہ داری دی گئی ہوتی تھی کہ جس ذمہ داری کو دنیا کا ہر مسلمان لینا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے یہ تو قسمت والوں کو ہی ملا کرتی تھی۔ دوستو، حسین بن علی کو سلطنت عثمانیہ کے مشہور اور آخری طاقتور سلطان یعنی عبدالحمید ثانی کے آرڈر پر 1908 میں شریف مکہ بنایا گیا تھا۔ یہ اس مقدس پوزیشن پر بیٹھنے والا 77واں انسان تھا، ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ لاسٹ انسان بھی تھا، کیونکہ اس کے بعد اس پوزیشن پر صرف اور صرف اس کا بیٹا ہی کچھ وقت کے لیے بیٹھ سکا تھا، ورنہ تو اس کے بعد یہ پوزیشن کہ جو پچھلے 1000 سال سے چلی آ رہی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، اب کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس گدی پر جو بھی بیٹھا کرتا تھا اس کو پوری دنیا کے مسلمان بڑی عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ بس اسی چیز کا حسین بن علی نے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے ترکوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اتنا نقصان پہنچایا کہ جتنا نقصان کبھی سلطنت عثمانیہ کو اس کے دشمن بھی نہ پہنچا سکے تھے۔ دراصل دوستو، ہوا یہ کہ جب انگریزوں کو اس بات کا پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو صحیح طور پر ٹکر نہیں دے پا رہے ہیں، تو ان کے سب سے بڑے جاسوس کہ جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے شریف مکہ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے شریف مکہ کو یہ لالچ دیا کہ اگر ہم لوگ تمہاری مدد سے ترکوں کو ہرا کر ان کو عرب کے علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو تم کو ایک ایسی سلطنت دی جائے گی کہ جس میں پوری کی پوری عرب دنیا شامل ہوگی۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دور میں عرب صرف سعودی عربیہ کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمان، یمن، سیریا، عراق، جارڈن، فلسطین اور اس جیسے بہت سارے علاقے شامل تھے۔ تو ظاہر ہے یہ شریف مکہ کے لیے ایک بہت بڑا لالچ تھا۔ بس اسی لالچ میں آ کر اس دور کے شریف مکہ نے یعنی حسین بن علی نے ترکوں سے غداری کر کے انگریزوں کا اندرونی طور پر ساتھ دینا شروع کر دیا، اور یقیناً ترکوں کے اوپر وہ ایتہاسک مثال صحیح ثابت ہوئی کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو ہمارا دشمن بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کہ جتنا نقصان وہ غدار پہنچا سکتا ہے کہ جو خود ہمارے گینگ میں شامل ہے، کیونکہ شریف مکہ نے اندرونی طور پر سلطنت عثمانیہ کو وہ خطرناک چوٹ دی کہ جس کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی۔ حسین بن علی کی ترکوں کے خلاف یہ خطرناک بغاوت سن 1916 میں شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حسین بن علی نے اپنی 5000 سپاہیوں کی مدد سے مکہ پر حملہ کیا۔ جس وقت حسین بن علی کی 5000 کی فوج مکہ پر حملہ کر رہی تھی اس وقت مکہ شہر میں عثمانیوں کے صرف 1000 فوجی ہی موجود تھے، کیونکہ زیادہ تر فوجی تو غالب پاشا کی کمان میں طائف شہر میں موجود تھے۔
3 ہفتے کی لگاتار خونی جنگ کے بعد حسین بن علی کی فوج مکہ شہر میں ترکوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حسین بن علی نے جس فوج کی مدد سے مکہ میں موجود ترکوں کو شکست دی تھی، یہ فوج دراصل انگریزوں کے ایک بڑے آفیسر نے سوڈان سے روانہ کی تھی۔ مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ مدینہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے حسین بن علی اور انگریزوں کی اس طاقتور فوج کو بھی لگاتار 3 سال تک کڑی محنت کرنا پڑی تھی، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا فخری پاشا کی وجہ سے۔ فخری پاشا سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کا وہی سپاہی ہے کہ جس کو آج بھی مدینے کے محافظ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے بہت کم فوجیوں کی مدد سے اکیلے 3 سال تک انگریزوں کی اس طاقتور فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف مدینہ کی ایک سائڈ سے حسین بن علی اپنی طاقتور فوج لے کر پہنچ گیا تھا، تو وہیں مدینہ کی بچی ہوئی باقی 3 سائڈ سے بھی اس کے تینوں بیٹے اپنی اپنی فوجیں لے کر پہنچ گئے تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی چھوٹی سی فوج کی مدد سے ہی ایسے خطرناک ماحول میں نہ صرف فخری پاشا نے مدینہ شہر کی حفاظت کی، بلکہ حجاز ریلوے لائن کو بھی محفوظ رکھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1917 میں مدینہ شہر میں 130 جبکہ 1918 میں 100 بڑے حملے کیے گئے تھے۔ اپریل 1918 تک مدینہ شہر پر 100 بڑے بم بھی گرائے جا چکے تھے۔ آخرکار اکتوبر 1918 میں ہی سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے فخری پاشا کو سرنڈر کرنے کا آرڈر جاری کیا، یعنی یہ کہا کہ اب ہتھیار ڈال دیے جائیں، کیونکہ اتنی کم فوج کی مدد سے ہم لوگ ان لوگوں سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی فخری پاشا نے یہ آرڈر پوری طرح سے ماننے سے انکار کر دیا، اور بغیر کسی باہری مدد کے جنوری 1919 تک مدینہ شہر کی حفاظت کرتے رہے۔ مگر آخر میں باہر سے کوئی مدد نہ مل پانے کی وجہ سے کھانے کی اور ہتھیاروں کی بہت زیادہ کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب مجبوری میں فخری پاشا کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے عرب کا یہ پورا علاقہ چلا گیا، جو آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا بھی سبب بنا۔ ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد جب یہ لوگ مدینہ شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو ان لوگوں نے لگاتار 12 دن تک پورے مدینہ شہر میں خوب لوٹ پاٹ کی۔ اس کے بعد شریف مکہ نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کا ادھیکار صرف اور صرف سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے پاس ہی ہوا کرتا تھا، مگر ظاہر ہے اس جیت کے بعد اب شریف مکہ نے اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، شریف مکہ یعنی حسین بن علی نے انگریزوں کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو مدد کی تھی، اس کے بدلے میں انگریزوں نے اس کے ایک بیٹے یعنی فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا، تو وہیں دوسرے بیٹے کو بھی اردن کا علاقہ دے دیا۔ مگر قسمت کا ستم دیکھیے کہ شریف مکہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس علاقے کو وہ اپنی اس چالاکیوں کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، وہ پورا علاقہ اس کے پاس سے چند لمحوں میں ہی نکل جائے گا۔ دراصل دوستو ہوا یہ کہ 1924 میں ہی اس کے ایک پرانے اور کٹر دشمن کہ جس کو ابن سعود کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں ابن سعود کی حکومت نجد یعنی ریاض کے علاقے پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھوں ہار کی وجہ سے اب حسین بن علی کو عرب کے علاقے سے بھاگنا پڑا، اور 1931 میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہی اس پورے علاقے پر ابن سعود کی اولادیں ہی راج کر رہی ہیں، اور آج بھی آپ لوگ اس علاقے کی گدی پر ابن سعود کی اولادوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔